بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی. میں ہوں عالیہ کیسر. بات کریں گے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے حوالے سے، یعنی بلدیاتی انتخابات کی وہ بحث جو اس وقت شدت بھی اختیار کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موجودہ وقت میں دیکھیں تو نہ صرف ہمیں حکومت خاصی زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، بلکہ اپوزیشن ہمیں اس سے بھی زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ملک کے دیگر حصوں کی اگر ہم بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے چلیں تو اس کے نتائج جو بھی رہے اور جس نے بھی ان انتخابات کو جیتا یا ہارا وہ ایک الگ بحث ہے. تاہم یہ ضرور ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا جمود جو کہ ملک دیکھ رہا تھا گزشتہ کئی سالوں سے بلدیاتی انتخابات کے نہ ہونے کا، یا بہت سے حصوں میں بلدیاتی انتخابات تو بہت ہی دہائیوں سے ڈیلے ہوئے تھے، وہ ایک جمود جو ہے وہ توڑنے میں کامیاب رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اور اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو آبویسلی آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مسلسل بات چل رہی ہے جب سے موجودہ حکومت نے جو اقتدار ہے وہاں پر سنبھالا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے وہ عام عوام ہے، اور انہی کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جو مسائل سے واقف بھی ہیں اور نمائندگی کرنا بھی جانتے ہیں، انہی کو ہی اقتدار دیا جائے گا. ایک طرف تو وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کی بات کرتے چلیں تو بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ کچھ سٹیٹمنٹس میں چلے جائیں تو بیرسٹر سلطان محمود نے بڑا واضح کیا تھا کہ اگست سے پہلے جو ہے وہ انتخابات عمل میں لائے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ایک بار پھر سے جو سردار عبدالقیوم خان نیازی ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر اگست سے قبل ہی کروا دیے جائیں گے. یعنی اگر ہم بات کریں تو عین ممکن ہے کہ مئی میں یہ انتخابات ہو جائیں. اس وقت جو گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی ٹیم ہے وہ خاصی ایکٹیو ہے اور ان سے ہمیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ڈیٹا بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں اس کو مختلف حصوں میں پاکستان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر میں جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس پر بھی گلوبل آبزرورز الیکشن نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں آگاہی دے رہا ہے، جس سے ہم بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہی دیتے رہیں گے. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کمیشن کی بات کرتے چلے تو آبویسلی مختلف جگہوں پر ان کے مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات آتے رہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. معاملہ جو ہے وہ کورٹ تک جب پہنچا تو اس پر بھی انہوں نے کافی دیر تک خاموشی اختیار رکھی تاکہ ان تک مکمل احکامات جو ہے وہ واپس آ سکیں. اور اب جو بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندیوں کا شیڈول ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں آزاد جموں کشمیر میں شروع ہو جائیں گی. ایک طرف تو حکومت اپنا کام کری ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا بھی تذکرہ کرتے چلے. ان کا بھی اعتماد ذرا بحال ہوا ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھنے کے بعد، اور ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم صحیح پرفارمنس لے کر آگے چلتے ہیں تو جیتنا جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی اقتدار ان تک واپس آ سکتا ہے بلدیاتی سطح پر ہی. چودھری یاسین کی بات کرتے چلیں تو ان کا بھی یہ ماننا ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے خاصی زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کا تذکرہ کریں تو شاہ غلام قادر کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہاجرین حلقوں میں 30 جنوری تک جو تنظیم سازی ہے وہ مکمل کی جائے. اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں ان میں بھرپور انداز میں پاکستان مسلم لیگ نون حصہ لے گی. یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ملک کے دیگر حصوں میں دیکھی جا رہی ہے، پی ایم ایل این نے ایک بار پھر سے اپنا اعتماد خود پر بحال کیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو بہت سے ایسے حکومت کے اراکین ہیں جن کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ شاید جس طریقے سے ان کی کارکردگی ہونی چاہیے تھی یا جو فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا وہ صحیح سمت میں نہیں ہو سکا. تو اس پر مزید اب جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے، ایک بھرپور قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. کچھ یہاں پر یہ بھی بات کر لیں کہ جو دیگر معاملات ہیں آزاد جموں کشمیر میں، اس میں ایک بڑی اہم چیز جو عدالت عالیہ ہے اس میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہے، اور جس پر ایک بار پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی ہے. چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ جو تقرریاں ہیں ان کو فوری طور پر عمل میں لایا جائے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود اس حوالے سے کافی زیادہ میں ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری طرف موجودہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی بڑے اہم اقدامات لے رہی ہے. تو ججز کی تقرریوں کا فیصلہ جب فائنلی سامنے آتا ہے اس پر بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے، لیکن ہمارے آنے والے جو پروگرامز رہیں گے ان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور اس کے حوالے سے جو دیگر اہم اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.